کہ اخباری علماء تقلید کو مانتے ہیں، تقلید کا انکار نہیں کرتے، لیکن تقلید کا طریقہ کار ان کا مختلف ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ تقلید میں فتویٰ نہیں لیتے، بلکہ وہ کیا لیتے ہیں؟ روایت اور حدیث لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے وہ ایک واقعہ پرانا یاد آ گیا کہ یہی بلتستان کے ایک مومن تھے، انہوں نے کوئی فتویٰ پوچھا، روزے کے متعلق تھا، تو اس ٹائم پہ ہم شروع میں آیت اللہ صاحب فیاض صاحب سے روزے کے احکام کی درس خارج پڑھ رہے تھے، تو وہ اتفاقاً فتویٰ ایسا تھا کہ جس میں ہم ابھی نئے درس خارج پڑھ رہے تھے، تو میں نے انہیں بجائے فتویٰ بتانے کے حدیث بتا دی کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس طریقے کے اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس نے مجھے سے آگے کہا کہ مولانا میں نے آپ سے سید سیستانی کا فتویٰ پوچھا ہے، حدیث نہیں پوچھی۔ تو میں نے کہا بھی میں نے آپ کو حدیث دی ہے، مولا کا فرمان دی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا پتہ کہ اس حدیث کے مخالف اور کون سی کتنی حدیثیں ہیں، لہٰذا مجھے کیا پتہ آپ حدیث دے رہے ہیں، میں آپ کی تھوڑی تقلید کرتا ہوں۔ مجھے سید سیستانی کا فتویٰ چاہیے، جن کو میں عالم سمجھتا ہوں، فقیہ سمجھتا ہوں، ان کی کیا تحقیق ہے، ان کا فتویٰ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یہ زبردست بات ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو عام دیگر انسان ہیں ان کو ہم کہہ دیں کہ بھئی امام صادق نے یہ فرمایا ہے، بس وہ چپ کر کے جی میرے مولا کا فرمان آ گیا میں عمل کروں گا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ فرمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اسے بیان کرنے والا راوی کون ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، فاسق ہے، کاذب ہے، کوئی اس سے غرض نہیں ہے، اس فرمان کے خلاف کیا ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تقلید کی بدترین صورتحال کہ کوئی فیس بک پہ فرمان ڈال دے امام صادق کی طرف منسوب کر کے جی میرے مولا کا فرمان ہے عمل کرو چپ کر کے، اس میں یعنی یہ کوئی تحقیق ہی نہیں کر رہے کہ یہ فرمان بیان کون کر رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو بلتستان کا مومن تھا یہ کتنا ذمہ دار تھا، اسے پتہ تھا کہ روایات حدیث بہت ساری ہیں، ان میں تحقیقات ہوتی ہیں، لہٰذا میں مولانا کو پابند کر رہا ہوں کہ مجھے سید سیستانی کا فتویٰ دیں بھائی، مجھے حدیث اور روایت سے سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حدیث میں کیا ہوتی ہے؟ تحقیق ہوتی ہے۔